بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی اس ببرکت نشست وچ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے حالات و مناقب بیان کیتے جان گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا اسم گرامی نعمان، آپ دے والد صاحب دا نام ثابت اور آپ دی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم طریقت اور علم شریعت دے نال اتنا زیادہ نوازیا کہ آپ چھوٹے تو چھوٹا اور بڑے تو بڑا دقیق تو دقیق مسئلہ بڑی آسانی دے نال اپنے علم اور مطالب دے نال اس نو واضح طور تے سمجھا دیندے اگلے بندے نو۔ آپ دی عظمت و جلالت دی دلیل یہ ہے کہ غیر مسلم بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دی تعظیم کردے، آپ دی تعریف کردے۔ آپ دی عبادت اور ریاضت دا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ دی ذات نو ہی ہے، اور آپ بہت بڑے جلیل القدر صحابہ دے کولو آپ نے شرف نیاز حاصل کیتا ہے، اور آپ دے شاگرداں دے وچ حضرت فضیل بن ایاز، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بشر حافی وغیرہ ہستیاں آپ دے تلامذہ دے وچ شامل ہیں۔ آپ دی کنیت دا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ کنیت ہمیشہ بیٹے دے نام تے رکھی جاندی ہے، لیکن آپ دی کنیت آپ دی بیٹی حنیفہ دے نام تے مشہور ہے۔ واقعہ بڑا معروف ہے، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے کول کچھ عورتاں آئیاں، انہوں نے سوال کیتا کہ شریعت اسلامیہ دے اندر مرد نو 4 شادیاں کرن دی اجازت ہے، وہ ایک ٹائم 4 عورتاں رکھ سکتا ہے، تو عورت نو کم از کم 2 مرد رکھن دی اجازت کیوں نہیں ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جدوں یہ مسئلہ سنا تو آپ پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تھانوں اس دا جواب میں پھر کسی ہور ٹائم دیاں گا۔ عورتاں چلیاں گئیاں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پریشانی دی حالت دے وچ گھر آئے۔ اب جدوں اپنے گھر تشریف لے کے آئے تو آپ دی بیٹی حنیفہ نے آپ دے کولوں پوچھا کہ پریشانی دا سبب کی ہے، کی وجہ ہے کہ آپ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو؟ پہلے تو کدے اتنا پریشان آپ نے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اج دی طرح کدے کوئی مسئلہ بھی اتنا زیادہ پریشان کرنے والا نہیں آیا۔ پوچھا گیا کی مسئلہ ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے کو کچھ عورتاں آئیاں، انہوں نے اس طرح میرے کو مسئلہ پوچھا، اور فی الحال میرے کو اس کا کوئی جواب نہیں بنتا پیا۔ اللہ تعالیٰ دی رحمت امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی کرے گا، اس کا کوئی حل نکل آ سی، لیکن فی الوقت اس کا کوئی حل سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ دی بیٹی آپ نو عرض کرتی ہے کہ انہوں نے پھر میرے کول بھیج دو عورتاں نو، میں انہوں نے جواب دیاں گی۔ عورتاں آئیاں، امام صاحب دی بیٹی نے انہوں کو پوچھا دسو ہن دسو کہ تھوڑا مسئلہ کی ہے۔ انہوں نے اسی طرح اپنا مسئلہ بیان کیتا کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، عورت ایک تو زیادہ کیوں نہیں کر سکتی، 2 کیوں نہیں کر سکتی کم از کم؟ تو آپ دی بیٹی نے فرمایا کہ تسی ایویں کرو، انہوں نے پیالیاں دیتیاں، فرمایا کہ انہاں دے وچ تھوڑا تھوڑا اپنا دودھ چو کے لیا۔ عورتاں لے آئیاں، آپ نے اس دودھ نو جو علیحدہ علیحدہ ہاں ایک بڑے پیالے دے وچ کٹھا کر دیتا، حل ہو گیا۔ تو فرمایا کہ تسی انہیں ایویں کرو کہ یہ وچ علیحدہ کر لو اپنا اپنا دودھ، اپنا اپنا دودھ الگ کر لو، وکھرا کر لو، یہ وچ ٹالو، وکھرا کرو۔ تو عورت آکھن لگی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ بس یہی مسئلہ میں تھانوں سمجھانا ہے کہ جب ایک تو زیادہ تھوڑے خامند ہون گے، پھر تھانوں کیویں پتہ چلے گا کہ میرا بچہ میرے کس خامند دے وچ ہے، یہ کس دا ڈی این اے ہے؟ تو آپ نے جدو یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیتا تو عورتاں ششدر رہ گئیاں، حیران رہ گئیاں، اور اپنے اس نظریے تو اپنے اس مسئلے تو وہ طائب ہو گئیاں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جدو آپ سنا تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور اسے دن تو امام صاحب نے ابو حنیفہ کنیت اختیار کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس نام نال بہت زیادہ شہرت آپ کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس وقت مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ اقدس تے حاضر ہوئے، اور آپ نے سلام عرض کیتا، السلام علیکم یا سید المرسلین، تو جواب ملا وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔
تو جس بندے دا شرف یہ ہوئے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نوں جواب امام المسلمین آکھن، اس دی خوش بختی اور خوش نصیبی دا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ دنیا تو کنارہ کش ہو کے عبادت اور ریاضت دے وچ مشغول ہو گئے، گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ تو ایک رات خواب دے اندر آپ نے ویکھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں ہڈیاں نوں مزار اقدس دے وچوں نکال کے علیحدہ کر رہے۔ آپ دہشت زدہ رہ گئے، بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور جدو بیدار ہوئے تو حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے اور انہوں دے کولوں اس مسئلے دی جو خواب ویکھا اس دی تعبیر پوچھی۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ خواب بہت ہی مبارک ہے، تسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتاں نوں اور انہاں دی شریعت دے مسائل نوں اکٹھا کرو گے، اس دا کم اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے کول لوے گا، اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھانوں خواب دے اندر وکھایا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نوں بعد دے وچ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو حنیفہ، اللہ تعالیٰ نے تیری تخلیق میری سنت دے اظہار واسطے فرمائی ہے، لہٰذا دنیا تو کنارہ کش نہیں ہونا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ دا ایک بندہ قرض دار ہا، امام صاحب پتہ نہ تاجر بھی ہے، تجارت کر دیا، تو بندہ آپ دا قرض دار ہا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس علاقے وچ گیا جنازہ پڑھن واسطے۔ آسے پاسے کوئی سایہ دار درخت نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جتے کھڑے ہو سکتے، سخت گرمی دا موسم آ، تو لوگ اس دی دیوار دے سائے دے وچ کھڑے ہو رہے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں نے بلایا کہ اس دے سائے دے تھلے آ کے دیوار دے سائے جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں۔ لوگوں نے جدو بے حد اصرار کیتا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس بندے نے میرے کو قرض لیا ہوا ہے، لہٰذا میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ لوگوں نے پھر پوچھا جی قرض لیا ہوا ہے، اس دے وچ حرج تے کوئی نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حدیث پاک ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ارشاد ہے کہ قرض دی وجہ تو جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ سود ہے، لہٰذا یہ بندہ میرا مقروض ہے، میں اگر اس دی دیوار دا سایہ بھی لیا، اس دے وچ بھی تھوڑی دیر واسطے کھلوتا، جو مینوں فائدہ ملے گا وہ سود دی صورت وچ ہوئے گا، اور سود لینا والا سود دین والا برابر دے شریک ہے۔ تو اس حد تک آپ متقی اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ بازار دے وچ جا رہے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے جسم دے نا تھوڑی جی مٹی پی گئی، آپ نے جا کے اس نوں دھوتا تو کسی نے سوال کیتا کہ حضور تھوڑا مسئلہ ہے کہ اتنی مقدار دے وچ اگر مٹی یا کوئی چیز بھی لگ گئی ہے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوندے، اور خود تسی پاک کر رہے ہو۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ہاں وہ مسئلہ اسے ذرا ٹھیک ہے، پھر اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا کہ او میرا فتویٰ ہے، اے میرا تقوی ہے۔ تو آپ بہت زیادہ ایک رئیس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال قلبی اناد رکھدا، آپ نوں نعوذ باللہ یہودی آکھدا۔ ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ اس نوں فرمان لگے کہ میں تیری لڑکی دی شادی دا بندوبست کیتا ہے، ایک لڑکا تلاش کیتا ہے۔ وقت لگا جی ٹھیک ہے، کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک یہودی ہے۔ تو وہ بڑا غصہ ہویا کہ میں اپنی بیٹی ایک یہودی نوں دے دیواں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کی فرق پیندا ہے؟ وہ آکھن لگا کہ میں ایسی شادی نوں قطعاً حرام سمجھنا۔ آپ نے فرمایا کہ قطعاً حرام ہے؟ آکھن لگا جی حرام ہے۔ تو فرمایا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس بندے نوں یکے بعد دیگر اپنی دو بیٹیاں دے دتیاں، انہاں دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ تو وہ سمجھ گیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس طرح انہوں نے تنبیہ کر رہے ہیں، تو اپنے اس عقیدے تو اپنے اس نظریے تو طائب ہو گیا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس نے شکریہ بھی ادا کیتا۔ حضرت نوفل بن حبان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب دے انتقال تو بعد میں خواب وچ ویکھا کہ قیامت قائم ہے، نفس نفسی دا عالم ہے، لوگ حساب و کتاب دے وچ مشغول ہیں، اور حوض کوثر تے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور آپ دے آسے پاسے بزرگ کھڑے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ لوگوں نوں آکھ رہے ہیں کہ جڑے بندے نوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دین گے، میں صرف اس نوں پانی پلاواں گا، اور کسی نوں نہیں۔
فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے قریب گیا اور آخر لگا کہ میں تھوڑے جانن والا تسی مینوں پہچاندے نے، ایک پیالہ پانی دا، فرمایا کہ نہیں، اگر حضور اجازت نہیں دیں گے تو پانی نہیں ملے گا۔ فرماندے نے کہ نوفل بن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف اشارہ کیتا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیالہ پانی دا، ایک گلاس پانی دا مینوں دے دیتا، میں اس نے پی کے سیراب ہو گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے دائیں اور بائیں سجے کھبے بزرگ کھڑے آئے۔ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے کولوں پوچھا کہ اے ہستیاں کون ہیں؟ تو حضرت امام صاحب فرمان لگے کہ جو میرے سجے پاسے کھلوتے ہیں اے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، اور جو میرے کھبے پاسے کھلے اے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے 17 لوگوں دا ہستیاں دا مینوں نام گنوایا۔ فرماندے نے کہ جدوں میں بیدار ہویا تو میں اپنی انگلیاں دے پوریاں دے گندا پیا ہا، اور اسی طرح میرا انگوٹھا میری انگلی دے 17ویں پورے تے ہا اور میری آنکھ کھل گئی۔ آج دی نشست بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں بزرگاں دے صدقے انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نو غنی رحمت کرے، انہاں دے مزید درجات بلند کرے۔